السلام علیکم، بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ابھی ہم IMF پروگرام سے منسلک ہیں، وقت آنے پر IMF کو بھی خیر بات کہہ دیں گے۔ وزیر اعظم نے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں قائم ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کا دورہ کر کے کسٹمز کلیئرنگ کے جدید نظام کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے کراچی میں نجی یونیورسٹی میں کتاب کے اجرا کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا، پورٹ پر کسٹمز کے جدید نظام کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، ابھی ہم IMF پروگرام سے منسلک ہیں، وقت آنے پر IMF کو بھی خیرآباد کہہ دیں گے۔ ہم ایک IMF پروگرام کے موڈ میں ہیں، ہمیں IMF کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب اب ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئیں، ان کو جی ٹاٹا بائے بائے. We will say them bye bye and goodbye forever. But when the time comes, at this point in time, we need to build this relationship and achieve those targets. وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت آگے لے جانے کے لیے سرمایہ کاری چاہیے، پالیسی ریٹ میں مزید کمی کی گنجائش ہے، چاہتا ہوں شرح سود کم ہو کر 6% پر آ جائے، ترقی کا سفر شروع ہو گیا، معیشت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ آپ کی ایفرٹ سے ملک کے اندر میکرو لیول پر اسٹیبلٹی آئی ہے، لیکن معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے، اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں۔ آپ آئیں بیٹھیں مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے اکانومی کو راستے پر لے جائیں جس کو ترقی خوشحالی کا سفر کہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں نجی یونیورسٹی میں کتاب کے اجرا کی تقریب میں شرکت کی، کہا کہ وعدہ ہے ہر پاکستانی کو معیاری تعلیم اور صحت سہولت دینے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وزیر اعظم نے کراچی پورٹ ٹرسٹ پر قائم ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل کا بھی دورہ کیا، کسٹمز کلیئرنگ کے جدید نظام کا افتتاح کر دیا۔ خودکار نظام کے تحت کسٹمز کلیئرنس کی شفافیت اور کلیئرنس کے دورانیے میں کمی۔ سفارتی تنہائی ختم ہو چکی ہے، بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسٹاک مارکیٹ کی تقریب سے خطاب، بولے دن رات محنت کر کے ترقی کریں گے، پاکستان پر 30 ارب کا قرض بہت بڑا نہیں، پاکستان میں متبادل مارکیٹ بنانی ہے جو اب تک ہم نہیں بنا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہماری معاشی سمت درست اور سفر طویل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہوگی، معیشت چلانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں، خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں۔ Together, I think this country has a future. یہ جو ہے نا مایوسی نہ پھیلانے دیا کریں، انشاءاللہ آنے والے دن آنے والے سال بہت بہتر ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان کمیٹی آف نیشن میں اپنا صحیح مقام پائے۔ وہ جو سفارتی تنہائی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ You must have seen historic 182 versus 5 ووٹ سے پاکستان ممبر بنا ہے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا SCO میں 27 سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ ہوا پاکستان میں۔ ہم جو فیڈرل گورنمنٹ کا وفاقی حکومت کا جو حجم ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ ہم نیچے لا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس ملک کو انشاءاللہ آگے سے لے کے جانا ہے اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے، the stock exchange has to play a very very important role۔ میرا بڑا یقین ہے اس بات پہ کہ the best is yet to come انشاءاللہ، both for the stock exchange and پاکستان۔ آج آپ جو بھی بھگت رہے ہیں وہ مکافات عمل ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے کہ آپ کی مرضی کے حالات نہیں تو جلا دو، کاٹ دو، مار دو، آگ لگا دو۔ فوجی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ نہیں تو ان کو گولیاں مار دی جائیں، یہ کون سی پالیسی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پھٹ پڑی، سرگودا میں تقریب سے خطاب میں بولی بانی PTI کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی وردی کا تماشا کیا، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا۔ بچوں سن لو، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، جو آپ کو کہتا ہے جلا دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا مخلص نہیں۔ تو آپ بھگت رہے ہیں آج، اگر میری حکومت نہیں ہے تو میں کہوں گی یہ لو بچوں اپنے ہاتھ میں پیٹرول بامز پکڑو، کیلے والے ڈنڈے پکڑو اور مارو لوگوں کو، جلا دو ملک کو۔ یہ فوجی ہیں، اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو گولیاں مار کے شہید کر دو۔ حسان نیازی PTI کا ایک لائر بھی ہے اور PTI کے جو چیئرمین ہیں ان کا شاید بھانجا بھی ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیق کی کہ وہ ڈنڈے پہ ٹانگ کے پوری دنیا کو اس نے تماشا دکھایا، اس کو 10 سال قید ہو گئی، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ
اپنے ملک کو جلا دو، اپنے ملک کی بلڈنگز، عمارتیں جلا دو، وہ آپ کا سگا نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 400 ارب روپے سے زائد کے ٹریجری بلز فروخت کر دیے۔ 3، 6 اور 12 ماہ کے بلز فروخت کیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ بینک نے ٹی بلز فروخت کر دیے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے 3، 6 اور 12 ماہ کے ٹریجری بلز فروخت کیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے 434 ارب روپے کے ٹریجری بلز فروخت کیے۔ ٹریجری بل کے بینکوں سے 1701 ارب روپے کی پیشکش ملی تھی۔ ٹریجری بل کے مشرہ منافع میں 21 سے 50 بیسس پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ سباہی ٹریجری بل کا شرح منافع 11.78% ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے فروخت کردہ ششماہی ٹی بلز کا شرح منافع 11.79% ہے، جبکہ 12 ماہ کے ٹریجری بل پر شرح منافع 11.8% ہو گیا۔ کراچی کی شہری ڈکیتوں کے رحم و کرم پر سپر ہائی وے کچا پکا روڈ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے، اور انگی ٹاؤن میں فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے واقعے کا مقدمہ پولیس نے سرکار کے مدعیت میں درج کر لیا۔ کراچی میں ڈکیت آزاد، شہریوں کا مال محفوظ، نہ ہی جان کو امان۔ سپر ہائی وے کچا پکا روڈ کے قریب مسلح ڈاکوؤں کی لوٹ مار، مزاحمت کرنے پر سفاک ملزمان نے گولیاں برسا دی۔ فائرنگ سے 2 شہری زخمی، شناخت دلبر اور آفتاب کے نام سے ہوئی۔ شارع نور جہاں کے قریب ڈکیتوں کو لوٹ مار کرنا مہنگا پڑ گیا، پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملیر میں بھی پولیس نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی، مقابلے کے بعد ایک ڈاکو بھی دھر لیا، ساتھ ہی فرار ہو گیا۔ اتحاد ٹاؤن میں پولیس کی کارروائی، شہری کے گھر سے طلائی زیورات اور نقدی چوری میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا۔ اورنگی ٹاؤن میں گزشتہ رات فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کا واقعہ، پولیس نے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ کرم کو امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئے ہے۔ اشیاء ضروریہ لیے قافلہ بگن پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں کمبل، گرم کپڑے، اشیاء فرونوش اور دیگر ضروری سامان شامل ہے۔ مشیر خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ اہل کرم کی مشکلات حل ہونے لگیں، امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی۔ اشیاء ضروریہ لیے 50 ٹرک کرم میں داخل، 25 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ بگن پہنچ گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق 5 روز انتظار کے بعد قافلے کو روانہ کیا گیا۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کرم میں ادویات، خوراک اور مسائل کو جلد ہی ختم کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا کہ ڈی سی پر فائرنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ اشیاء خوردونوش اور سامان رسد لیے گاڑیوں کا پہلا قافلہ پارا چنار پہنچ چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان نے تصدیق کر دی۔ آج ایک بہت ہی خوشگوار جو ایک ہمارا ایک سٹیپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امن جو ایک قافلہ تھا یا جو ایک کنوائی تھا، الحمدللہ وہ سیفلی جو ہے وہ موو کر گیا ہے، اور الحمدللہ ایک بہت ہی خوش آئند جو فعل ہے وہ آج سٹارٹ ہو گیا ہے، امن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، اور الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ اب امید ہے کہ آگے بھی یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی ڈی ایم یاسر خان نے بتایا کہ 1500 ٹینٹس اور شیلٹر پارا چنار بھیجے گئے ہیں۔ امدادی سامان میں ہمارے ویئر ہاؤس سے ونٹرائز ٹینٹس ہیں، جس میں ہارش ویدر اور سردی سے بچنے کے لیے اسپیشل ڈیزائن کیے ہوئے ٹینٹس ہیں۔ تقریباً 1500 ونٹرائز ٹینٹ ابھی تک وہاں پہ ڈسپیچ ہو چکے ہیں۔ تارپولین شیٹس ہیں، جو بیڈنگ کے لیے یا شیلٹر کے لیے جو بھی سامان ہے پی ڈی ایم اے کے ویئر ہاؤس سے وگن کے لیے ڈسپیچ ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً وقفے سے جاری ہے۔ انتظامیہ کے مطابق امدادی سامان پارا چنار، بوشہرہ سمیت دیگر علاقوں تک پہنچایا جائے گا۔ جے یو آئی نے بلوچستان اسمبلی کی حلقہ پی بی 45 کوئٹہ کے ضمنی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دھرنا دے دیا۔ ہائی ویز بند کر دیے گئے۔ ہب اور لسبیلا سے آر سی ڈی شاہراہ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بلاک کر دیا گیا، جس سے کراچی اور کوئٹہ اور گوادر اور تربت جانے اور کراچی آنے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جے یو آئی کارکنان نے مسلم باغ میں N50 ہائی وے پر بھی دھرنا دیا، جس سے ہائی وے بند ہو گئی اور بلوچستان کی خیبر پختونخوا پنجاب کے ساتھ آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ملک بھر میں جاڑے کی دھوم، بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، پہاڑوں پر برف باری، دریا، آبشاریں، جھیلیں جم گئیں۔ آزاد اور مقبوضہ کشمیر بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ لہ میں پارہ -13 ڈگری تک گر گیا۔
मुल्क भर में सर्दी जोरों पर, बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड, वक्फे वक्फे से बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू दिल फरेब नजारे, दरिया, आबशारें और झीलें जम गईं। बलोचिस्तान में भी यखबस्ता हवाओं ने शहरियों को ठिठरा दिया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। कश्मीर में भी पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। शदीद बर्फबारी के बाइस बालाई सयाहती मकामात बंद। लेह -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। अस्तोर में पारा -11, कलाम में -9, गोपस -8, कल्लात, जम्मू और स्कर्दू में पारा -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पारा 3 रोज से सिंगल डिजिट रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान बताइएगा, इस वक्त शहर कायद का पारा कितना है? जी बिल्कुल, देखें कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर में गुज़िश्ता रोज़ से ही ठंडी हवाओं का राज है, जबकि 3 रोज़ से शहर में पारा जो है सिंगल डिजिट पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में बेघर नशाई अफराद जो है उनकी हलाकतों में भी इजाफा हुआ है। रेस्क्यू इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर से अब तक शहर कायद में 63 अफराद जो हैं सर्दी के बायस इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त हम इलाके में मौजूद हैं कराची के। एक खातून, क्या परेशानी है, क्या है जो आप लोग सड़क पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, ज़रा इसका अहवाल बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा मेन मुद्दा और मेन जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इन मरीज़ों को लेकर है। अगर ये मरीज़ यहाँ पर बैठे हैं तो वो बहुत परेशानी और मजबूरी में बैठे। इनकी परेशानी और मजबूरी तो गवर्नमेंट को तो हम कह नहीं सकते, उनको तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, खाने में भी इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ खाना भी सही तरीके से नहीं आ रहा है, और जहाँ तक हम कंबल, लिहाफ या उन चीज़ों का बोलेंगे वो तो बिल्कुल इन लोगों को मिल ही नहीं रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन मरीज़ों के लिए आप लोग गवर्नमेंट से अपील है, मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल, आपने कहा कि ये भी वही खातून है जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। सिविल अस्पताल के सामने का ये एरिया है। यहाँ पर बेघर अफराद की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर हमें रिहाइश पजीर दिखाई दे रही है, और इनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया है, अगर कोई फलाही इदारा या हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर इनके पास कंबल तकसीम करे तो वो किसी इकदाम के साथ करे। इन्होंने जैसे अपनी दुख भरी दास्तान में बताया कि बच्चे उस गाड़ी के पीछे जाते हैं, बच्चों को छोटे, वो कंबल बांटते नहीं है। फोटो सेशन वक्ती होता है। हुकूमत की जानिब से इन अफराद के लिए कोई बेहतरीन इकदाम किए जाएँ। काशान, आपका शुक्रिया तफसीलात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।